أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 354 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا، تم قریب نہ جاؤ، الصلاۃ، نماز کے، وانتم، جبکہ تم سکارا، نشے میں ہو، حتی، یہاں تک کہ تعلموا، تمہیں علم ہو، ما، اس چیز کا جو تقولون، تم کہتے ہو، ولا، اور نہ، جنوباً، حالت جنابت میں نماز کے قریب ہو، الا، مگر، عابری، عبور کرنے والے ہو، سبیل، راستے کو، حتی، یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل کر لو، وان، اور اگر، کنتم، ہو تم، مرضى، بیمار، او، یا، علی سفر، سفر پر ہو، او، یا، جاء، آئے، احد، کوئی، منکم، تم میں سے، من الغائط، قضائے حاجت سے، او، یا، لامستم، تم نے صحبت کی ہو، النساء، عورتوں سے، فلم تجدو، پھر نہ تم پاؤ، مان، پانی، تو فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیداً طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا، پھر تم مسا کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے بڑا، بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا۔ ترجمہ دیکھیے مومنوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو۔ ہاں، اگر بحالت سفر راستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہاں پر صرف لا تقربوا الصلاۃ کہہ کر ٹھہر مت جائیے۔ لا تقربوا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کے قریب مت جاؤ، وہاں وانتم سکارا ضرور پڑھیے۔ نشے کی حالت میں جب تم ہو تو ایسی صورت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ نماز اللہ کا دربار ہے، پاکیزہ دربار میں پورے احساس اور پورے شعور کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جب تم شراب پی لو گے، نشے کے عادی ہو جاؤ گے، نشے کی حالت میں رہو گے، تم کیا بول رہے ہو خود تم کو اس کا علم نہیں اور احساس نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کے دربار میں یہ گستاخی ہوگی۔ اس لیے جب تک تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی
اس کا سبب نزول یہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے اپنا واقعہ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایک مرتبہ انہیں دعوت دی، کھانا تیار کیا گیا۔ اس زمانے میں، اسلام کے ابتدائی زمانے میں، شراب پی جاتی تھی۔ شراب ایک دم حرام نہیں ہوئی، شراب دھیرے 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 حرام کی گئی، اس لیے کہ شراب گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اسلام دین آسان دین ہے، اسی لیے اسلام نے ابتدائی زمانے میں اس میں تھوڑی سی چھوٹ رکھی تھی۔ چھوٹ کیا تھی کہ بھئی شراب اس وقت میں مت پیو، نماز اس وقت میں مت پڑھو جب تم نشہ کی حالت میں ہو۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان کو دعوت دی، سارے لوگ دعوت میں آ گئے، کھانا تیار ہوا اور ہر دعوت میں وہاں شراب کا معمول تھا، شراب پلائی گئی۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ جب نماز کا وقت آ گیا تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سامنے کر دیا امامت کے لیے۔ حضرت علی نے نماز پڑھائی، چونکہ نشے کی حالت میں تھے۔ سورہ کافرون پڑھی انہوں نے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون پڑھنا چاہیے تھا، لیکن نحن نعبد ما تعبدون کہا۔ لا اعبد ما تعبدون کا مطلب ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت نہیں کرتے، لیکن ذرا الٹا کر پڑھ دیا اس میں، چونکہ نشے کی حالت میں نحن نعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ کافروں سے خطاب ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ جملہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف اور شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ تم جب نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہاری وہ کیفیت نہ آ جائے دوبارہ کہ جو تم کہہ رہے ہو خود تم کو اس کا علم ہو، جب تک اتنی کہ وہ کیفیت پیدا نہ ہو اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ تو ابتدائی زمانے میں تھا، لیکن بعد میں چل کر آیت نازل ہوگی، یہاں اجازت دی جا رہی ہے، یعنی شراب پی سکتے ہو لیکن نماز کا وقت ہو جائے، نماز وقت میں نماز مت پڑھو۔ اب بعد میں چل کے حکم نازل ہو گیا سخت، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہیں یہ جوا، یہ شراب وغیرہ وغیرہ، یہ شیطانی عمل ہیں، رکو ان سے، فاجتنبوا، رکو بچو ان سے، حرام کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے صحابہ کرام نے بچنا شروع کیا، شراب بس انڈیل دی گئی، جن کے پاس انڈیل دی گئی، یہاں تک کہ حکم نازل ہوا جن کے ہاتھوں میں شراب تھی انہوں نے اسی وقت اس کو پھینک دیا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے۔ ایک بات تو یہ بتائی دی گئی۔ دوسری بات جو بتائی گئی کہ وہ یہ کہ جنابت کی حالت میں جب تم ہو تو اس وقت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ، ولا جنبا، جنابت کی حالت میں بھی ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، الا عابر سبیل حتی تغتسلوا، سفر کی حالت میں ہو، راستہ گزر رہے ہو، جب تک کہ غسل نہ کرو اس وقت تک تم نماز مت پڑھو۔ ہاں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد من الغائط، یا تم میں سے کوئی ضرورت سے قضائی حاجت سے فارغ ہو کر آئے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے عورت سے مقاربت اور صحبت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اب ایسی صورت میں بھی تم کو پانی نہیں مل رہا ہے تو اب تیمم کی رخصت اب دی گئی۔ تیمم کی کرنے کی جو رخصت ہے وہ اس آیت میں دی گئی کہ فتیمموا، بس تم تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اور تیمم میں کیا کرنا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تمہارے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو، بس یہی تمہارا تیمم ہے۔ تیمم کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے کلی کرنا ہے تو اس میں بھی کل مٹی لے کر تھوڑی کلی کریں گے، صرف دو ہی کام ہے اس کے اندر کہ ایک تو یہ کہ تم اپنے چہرے پر مطلب مٹی پر ہاتھ مار کر، ایک مار تو مارنا ہے اور چہرے پر ملنا ہے، اور ایک مار مارنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو کوہنوں سمیت پورا ملنا ہے، یہ مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ یہ اس سلسلے میں بھی ایک اور روایت ہے، وہ یہ کہ حضرت اصلع بن شریک کہتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا کجاوا باندھا کرتے تھے، اور اس وقت میں وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر غسل فرض ہو گیا، اور ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کے نتیجے میں موت کا یا بیماری کا خدشہ تھا۔ ایسی صورت میں اس وقت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ولا جنبا الا عابر سبیل حتی تغتسلوا، جنابت کی حالت میں بھی ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ تو غسل حالت جنابت میں بھی نماز کے نہ پڑھنے کا جو حکم دیا گیا اور غسل تک نماز کے نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہ اس کا شان نزول یہ ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں اس میں بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔